بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، مؤرخین کا بیان ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی صورت خوشنما اور خوبصورت نہ تھی۔ ایک روز اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اپنی بدصورتی سے بہت رنجیدہ اور پریشان ہوا، اور سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر سے کہا، مشہور ہے کہ بادشاہوں کی صورت دیکھ کر آنکھوں میں روشنی آتی ہے، لیکن ایک میری صورت ہے کہ اسے دیکھ کر شاید دیکھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ وزیر نے جواب دیا، تمہاری صورت تو شاید ہزاروں میں ایک دیکھتا ہو، لیکن تمہاری سیرت سے سب کو تعلق ہے۔ تم اگر عمدہ سیرت کے حامل ہو جاؤ گے اور ہمیشہ ایسے ہی رہو گے تو لوگوں میں تمہیں ہر دل عزیزی حاصل ہوگی۔ سلطان محمود غزنوی کو اپنے وزیر کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس کے کہنے پر عمل کیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی سیرت کو اس حد تک خوبیوں کا مجموعہ بنایا کہ تمام بادشاہوں سے سب سے زیادہ مقبول و محبوب ہوا۔ ناظرین گرامی، تمام مؤرخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سلطان محمود غزنوی تمام دنیاوی اور دینوی خوبیوں کا مجموعہ تھا، اور اپنی دلیری و شجاعت، عدل و انصاف، انتظام سلطنت اور فتوحات کی بنیاد پر دنیا کے گوشے گوشے میں مشہور تھا۔ اس کی معرکہ آرائیوں کا اصل سبیہ یہ تھا کہ اسلام اور انصاف کی برکات کو پھیلایا جائے اور ظلم و تعدی کی بنیادوں کو ڈھا دیا جائے۔ اس کی بہادری اور جرأت مندی کا یہ عالم تھا کہ میدان جنگ میں سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا چلا جاتا اور کسی بلندی اور پستی کا مطلق خیال نہ کرتا تھا۔ انصاف کا یہ عالم تھا کہ دور اور نزدیک ہر مقام پر ان کی انصاف پرندی کا بول بالا تھا۔ باوجود اس شہرت اور نیک نامی کے، بعض مؤرخین نے محمود غزنوی کو ایک حریص اور لالچی لکھا ہے۔ ناظرین گرامی، ہاں یہ صحیح ہے کہ محمود غزنوی کو دولت سے محبت تھی اور وہ اسے جمع کرنا چاہتا تھا، لیکن محمود غزنوی اس دولت کو فرائے دلی سے خرچ کرنا بھی آتا تھا۔ ناظرین گرامی، سلطان محمود کے دربار میں جس قدر شاعران باعلم اور بہادران روزگار جمع تھے، اتنے شاید ہی کسی دوسرے بادشاہ کے دربار میں جمع ہوئے ہو، اور سمجھنے والے جانتے ہیں کہ دل علم کا ایسا گروہ بغیر عنایات اور بخششوں کے جمع نہیں ہو سکتا۔ سلطان محمود غزنوی پیشہ اہل کمال سے دوستی رکھتا تھا اور ان کو انعام و اکرام سے مالا مال کرتا تھا۔ مقررہ تنخواہ ہونے کے علاوہ ہر سال مزید 4 لاکھ درہم ان میں تقسیم کرتا تھا اور ہر طرح کی خاطر و مدار کراتا تھا۔ ان اوصاف کے باوجود سلطان محمود غزنوی کے بخیل ہونے کی بظاہر 2 وجوہ نظر آتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ فردوسی توسی کا قصہ، اور دوسرے سلطان محمود کا اپنی آخری عمر میں اپنی رعایا اور دولت مندوں سے
بلا ضرورت روپیہ طلب کرنا۔ سامعین گرامی، سلطان محمود غزنوی کی ماں ایک زابلی شریف کی بیٹی تھی، اور اسی وجہ سے سلطان محمود غزنوی کو سلطان محمود زابلی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، سلطان محمود 357 ہجری میں عاشورہ کی رات کو پیدا ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی کے پیدا ہونے سے ایک گھڑی پہلے ان کے باپ سبکتگین نے خواب میں دیکھا کہ اس کے مکان میں آتش دان کے اندر سے ایک درخت نکلا، اور وہ درخت اس قدر بلند ہوا کہ ساری دنیا اس کے سائے میں آ گئی۔ ناظرین گرامی، سبکتگین کی جب آنکھ کھلی تو وہ اس خواب کی تعبیر کے لیے سوچ رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص نے آ کر سلطان محمود غزنوی کے پیدا ہونے کی خوشخبری ان کے باپ کو سنائی۔ یہ خبر سن کر سلطان محمود غزنوی کے والد کو بے انتہا خوشی ہوئی، اور اس نے اپنے خواب سے جس کی ابتدا اور انتہا بہت ہی اچھی تھی خوش ہوا اور امیدیں قائم کی، اور اس بچے کا نام محمود رکھا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور جب یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک عظیم الشان حکمران بنا، اور اس کی سلطنت یہاں تک وسیع ہوئی کہ ایک عالم نے اس کے انصاف کے سائے میں آرام اور راحت حاصل کی۔ چنانچہ فردوسی شاہ نامہ میں بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، اسی زمانے میں امیر ناصر الدین سبکتگین نے ہندوؤں کا وہ مشہور بت خانہ جو سودرا کے کنارے پر واقع تھا، اس بت خانے کو امیر ناصر الدین سبکتگین نے مسمار کیا، اور اس طرح گویا کہ خدا باری تعالیٰ کے حضور میں اس لڑکے یعنی محمود کی پیدائش کا شکر بجا لایا، اور اپنے بیٹے کے تالے کی مدد سے جو پیغمبر علیہ السلام کے تالے سے مطابقت رکھتا تھا، بت پرستوں کے مقابلے پر فتح حاصل کی۔ سامعین گرامی، سلطان محمود غزنوی کو حکومت ملنے کے ابتدا ہی میں جلوس محمودی کے پہلے ہی سال سیستان میں سونے کی ایک کان جو درخت کی مانند تھی زمین کے اندر نمودار ہوئی۔ جس قدر اس کان کو کھودا جاتا تھا اس قدر اس سے سونا نکل آتا تھا، یہاں تک کہ اس درخت کو کھودتے کھودتے اس کان کا گھیرا 3 گز مدور ہو گیا۔ یہ کان ایک عرصے تک باقی رہی، یہاں تک کہ سلطان مسعود کے زمانے میں ایک زلزلہ نے اسے بالکل معدوم کر دیا۔ سامعین گرامی، جب سلطان نے اپنے بھائی امیر اسماعیل کی جنگ سے فراغت حاصل کی تو وہ بلخ کی طرف متوجہ ہوا۔ سامعین گرامی، امیر منصور نے خراسان کی امیر الامراء کا منصب جو محمود اور اس کے باپ کا ترا امتیاز تھا اس زمانے میں بگتوزن کے سپرد کر دیا تھا۔ سامعین گرامی، سلطان محمود غزنوی نے اس سلسلے میں ایک قاصد امیر منصور کے پاس بخارا روانہ کیا اور اس منصب سے علیحدگی پر اظہار افسوس بھی کیا۔ اس پر منصور نے جواب دیا کہ میں نے تمہیں ترمز اور ہرات کا امیر الامراء مقرر کر دیا ہے۔
بختوزن چونکہ ہمارے خاندان کا ایک قدیم خیرخواہ ہے، اس لیے بلا وجہ بختوزن کو اس عہدے سے معزول کرنا مناسب نہیں لگا۔ سلطان محمود غزنوی نے ابو الحسن کو بہت سے تحائف اور دوسری چیزوں کے ساتھ امیر منصور کے پاس بھیجا۔ سامعین گرامی، اور یہ پیغام دیا کہ بادشاہ کی دور اندیشی سے مجھے توقع ہے کہ ہماری دیرینہ دوستی اور خلوص کی مضبوط بنیادیں بے رخی کی وجہ سے کمزور نہ ہوگی، اور میرے والد کے حقوق بخدمت جو آل سامان پر ہے نظر انداز نہ کیے جائیں گے، اور دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے آپس کے رشتہ، اخوت اور محبت کو توڑ کر فرمانبرداری کی بنیادوں کو مسمار نہ کر سکے گی۔ سامعین گرامی، جب ابو الحسن بخارا پہنچا تو امیر منصور نے اپنی وزارت کی امید دلا کر اپنے پاس ہی رکھ لیا اور سلطان محمود کو کوئی جواب تک نہ دیا۔ لہذا مجبوراً اب سلطان محمود نے نیشاپور پر حملہ کیا۔ قطوزن کو جب اس حملے کا علم ہوا تو وہ خود شہر چھوڑ کر فرار ہو گیا اور امیر منصور کو ایک خط کے ذریعے اس کی اطلاع دی۔ سامعین گرامی، امیر منصور نے حقیقت حال سے آگاہ ہوتے ہی فوراً اپنی فوج کو تیار کیا اور نشے میں سرشار ہو کر سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ کرنے کے لیے نیشاپور روانہ ہوا اور اس سرخس میں جا کر مقیم ہوا۔ سلطان محمود اس حقیقت سے پوری طرح واقف تھا کہ امیر منصور اس کے مقابلے پر کسی طرح نہیں ٹھہر سکتا، لیکن اس نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ احسان فراموشی کے داغ سے اپنے دامن کو آلودہ کرے۔ لہذا سلطان محمود غزنوی نیشاپور کو چھوڑ کر مرغاب چلا گیا۔ سامعین گرامی، اسی زمانے میں بختوزن نے فائق کے مشورہ پر غداری کی اور امیر منصور کو قید کر کے اس کی آنکھوں میں سلائیاں پروا دی اور اس کے چھوٹے بھائی عبد الملک کو تخت پر بٹھا دیا اور خود سلطان محمود غزنوی کے ڈر سے مرو بھاگ گیا۔ سامعین گرامی، سلطان محمود نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اس کا پیچھا کیا اور بختوزین اور فائق سے معرکہ آرائی کی، تو امیر منصور کے چھوٹے بھائی عبد الملک کو ساتھ لے کر بخارا کی طرف بھاگا اور بختوزن نے نیشاپور کی راہ لی۔ سامعین گرامی، کچھ عرصے کے بعد بختوزن نے پھر سلطان محمود غزنوی سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے بخارا سے اپنی منتشر فوج کو جمع کرنا شروع کیا، لیکن اس سے قبل اس کی فوج جمع ہوتی اسے موت نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ سامعین گرامی، ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے ختم ہو جانے کے بعد سلطان محمود غزنوی بڑے اطمینان اور چین کے ساتھ بلخ اور خراسان پر حکومت کرنے لگا۔ جب سلطان محمود غزنوی کے شان و شوکت کا آوازہ بلند ہوا
اور تمام دنیا میں اس کی شہرت ہوئی تو خلیفہ بغداد القادر باللہ عباسی نے اسے ایک قیمتی خلعت بھیجا۔ سامعین گرامی، ایک ایسا خلعت کہ اس جیسا خلعت اس سے پہلے کسی کو نہ بھیجا تھا، اور امیر الملت اور یمن الدولہ کا خطاب بھی عطا کیا۔ سامعین گرامی، سلطان محمود غزنوی نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ سلطنت کی مہمات سے فارغ ہو کر ہندوستان پر حملہ کرے گا اور غیر مسلموں سے لڑائیاں لڑے گا۔ اب جب اس نے اس عہد کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہ طے کیا کہ تقریباً ہر سال ایک خاص موسم میں ہندوؤں سے معرکہ آرائی کرے گا، سامعین گرامی، چنانچہ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سلطان محمود غزنوی شوال 39 ہجری میں 10,000 لشکریوں کے ساتھ غزنوی سے پشاور آیا۔ راجہ جے پال بھی ایک زبردست لشکر کے ساتھ، جس لشکر میں 32,000 پیادے اور 300 ہاتھی تھے، محمود کے مقابلے میں لایا۔ یعنی کہ راجہ جے پال کے لشکر میں 32,000 پیادے اور 300 ہاتھی تھے جو سلطان محمود غزنوی کے مقابلے میں لایا تھا۔ سامعین گرامی، 8 محرم 392 عیسوی بروز دوشنبہ دونوں حکمرانوں کے لشکر آپس میں معرکہ آرا ہوئے۔ فریقین نے بڑی مردانگی اور دلیری سے ایک حملہ کیا، لیکن فتح سلطان محمود ہی کو ہوئی، لہذا وہ اسلامی فاتح ہونے کی وجہ سے محمود غازی کے نام سے مشہور ہوا۔ سامعین گرامی، راجہ جے پال بند ان اشخاص کے ساتھ جو اس کے بیٹے اور رشتہ دار تھے گرفتار ہوا۔ اس کے لشکر کے 5,000 سپاہی تہ تیغ کیے گئے اور باقی بدحواس پریشان ہو کر فرار ہو گئے۔ سامعین گرامی، اس معرکے میں بہت سا مال و اسباب سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ لگا۔ بہت سی دوسری اشیاء کے ساتھ 16 جزواؤں مالے تھے جو قیدیوں کے گلے سے اتار کر سلطان محمود غزنوی نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ سلطنت کی مہمات سے فارغ ہو کر ہندوستان پر حملہ کرے گا اور غیر مسلموں سے لڑائیاں لڑے گا۔ اب اس نے اس عہد کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہ طے کیا کہ تقریباً ہر سال ایک خاص موسم میں ہندوؤں سے معرکہ آرائی کرے گا۔ چنانچہ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سلطان محمود غزنوی 39 ہجری میں 10,000 لشکریوں کے ساتھ غزنی سے پشاور آیا۔ راجہ جے پال بھی ایک زبردست لشکر کے ساتھ، جس میں 12,000 سوار اور 32,000 پیادے اور 300 ہاتھی تھے، جو سلطان محمود غزنوی کے مقابلے میں لایا۔ سامعین گرامی، 8 محرم 392 عیسوی بروز دوشنبہ دونوں حکمرانوں کے لشکر آپس میں معرکہ آرا ہوئے۔ سامعین گرامی، فریقین نے بڑی مردانگی اور دلیری سے ایک حملہ کیا،
لیکن فتح سلطان محمود غزنوی ہی کو ہوئی، لہٰذا وہ اسلامی فاتح ہونے کی وجہ سے سلطان محمود غازی کے نام سے مشہور ہوا۔ راجہ جے پال بندرو ان اشخاص کے ساتھ جو اس کے بیٹے اور رشتہ دار تھے گرفتار ہوا۔ اس کے لشکر کے 5000 سپاہی تہ تیغ کیے گئے اور باقی بدحواس اور پریشان ہو کر فرار ہو گئے۔ سامعین گرامی، اس معرکے میں بہت سا مال و اسباب سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ لگا اور بہت سی دوسری اشیاء کے ساتھ 16 جڑواؤں مالے تھے جو قیدیوں کے گلے سے اتار کر سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں پیش کیے گئے، جن میں سے ہر مالے کی قیمت جوہریوں کے اندازے کے مطابق 1,80,000 دینار تھی۔ سامعین گرامی، سلطان محمود غزنوی پشاور سے پہندہ کے قلعے میں گیا اور اس کو فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کیا۔ جب موسم بہار قریب آیا تو سلطان محمود نے راجہ جے پال اور دوسرے امیروں کو اپنا باجگزار بنا کر رہا کر دیا اور بہت سے باغی و سرکش افغان واروں کو تہ تیغ کیا اور کچھ کو اپنا غلام بنا کر غزنی کو واپس لوٹا۔ سامعین گرامی، ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہندو راجہ دو بار مسلمانوں سے شکست کھائے یا ان کی قید میں رہ چکا ہو وہ اس قابل نہیں رہتا، اور یہ چیز ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو سوائے آگ کے کوئی دوسری شے پاک نہیں کر سکتی۔ راجہ جے پال چونکہ 2 مرتبہ سلطان محمود غزنوی سے شکست کھا چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے بیٹے آنند پال کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور خود کو ایک بڑھتی ہوئی آگ کے شعلوں کے سپرد کیا۔ سامعین گرامی، سلطان محمود غزنوی نے جب ملتان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا تو راجہ آنند پال نے کچھ نازیبا حرکتوں کا ارتکاب کیا تھا۔ ان حرکتوں کا انتقام لینے کے لیے سلطان محمود غزنوی نے 399 ہجری میں ایک ایسا لشکر تیار کر کے ہندوستان پر حملہ آور ہوا، اور یہ خبر سن کر آنند پال بہت ہی پریشان ہوا اور اس نے ہندوستان کے دوسرے راجاؤں سے مدد کی درخواست کی۔ ناظرین گرامی، چونکہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہندوؤں کے مذہب و عقیدے کے مطابق ثواب اور ترقی درجات کا باعث ہے، اس لیے اجبین، گوالیار، کالنجر، قنوج، دلی اور اجمیر وغیرہ کے راجاؤں کے علاوہ بھی دوسرے سارے راجاؤں نے بھی آنند پال کی بہت مدد کی اور لشکر کے دستوں پر دستے پنجاب کی طرف روانہ کیے کہ وہ سب مسلمانوں کے خلاف سلطان محمود غزنوی کو شکست دیں۔ سامعین گرامی، امیر سبکتگین کے مقابلے پر جس قدر فوج پہلے جمع ہوئی تھی اس سے کئی گنا زیادہ اس بار فوج جمع ہوئی۔ یہ ساری فوج آنند پال کی ماتحتی میں سلطان محمود غزنوی کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوئی اور پشاور کے جنگل میں سلطان محمود غزنوی کی فوج سے آمنا سامنا ہوا تو تقریباً 40 روز تک
فریقین کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن رہے، لیکن کسی کی طرف سے جنگ کا آغاز نہ کیا گیا۔ سامعین گرامی، ہندوؤں کا لشکر دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور انہیں چاروں طرف سے تازہ مدد ملتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ککر کے ہندوؤں نے بھی انن پال کی مدد کی اور اس سے جا ملے۔ ان لوگوں نے بڑی قیامت برپا کی اور مسلمانوں کی دشمنی اور معرکہ آرائی سے ہندو بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ عورتوں نے اپنے زیور بیچ کر اپنے شوہروں کو روپیہ پیسہ بھجوایا کہ وہ اس روپے پیسے کو صرف کر کے اپنی ضروریات پوری کریں تاکہ مسلمانوں کے مقابلے میں جان توڑ کوششیں کر سکیں۔ سامعین گرامی، جن عورتوں کے پاس زیورات وغیرہ نہ تھے وہ چرخکات کر اور محنت مزدوری کر کے اپنے عزیزوں اور شوہروں کی کچھ نہ کچھ مدد کرتی رہیں۔ سامعین گرامی، سلطان محمود غزنوی کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہندو اس مرتبہ جاں بازی کا عہد لیے ہوئے ہیں تو سلطان محمود غزنوی نے بھی جنگ شروع کرنے میں ذرا احتیاط سے کام لیا اور لشکر کے دونوں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا تاکہ ہندوؤں کا کسی طرف سے بس نہ چل سکے۔ اس کے بعد سلطان محمود نے جنگ کا آغاز کیا۔ سلطان کے حکم کے مطابق 1000 تیر انداز آگے بڑھے اور ان تیر اندازوں نے دشمن پر تیر اندازی شروع کر دی اور سپاہیانہ واؤ پیچھ سے دشمن کے لشکر کو اپنے لشکر کے قریب لے آئے۔ سامعین گرامی، جب مسلمانان لشکر ان کے مقابلے پر آئے تو باوجود کڑی احتیاط کے انہیں 30,000 ککر سپاہی ننگے سر اور ننگے پاؤں این لڑائی کے دوران دونوں طرف سے خندق پار کر کے مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو گئے اور ککر سپاہی مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑے اور اپنے بالوں اور تلواروں وغیرہ کی مدد سے سواروں اور گھوڑوں کو ہلاک کرنے لگے۔ سامعین گرامی، ان ککری وحشیوں نے 3000 مسلمانوں کو شہید کیا اور اس قدر ہمت و جرت کا مظاہرہ کیا کہ سلطان محمود غزنوی نے اس روز لڑائی بند کر کے اپنی قیام گاہ پر واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اچانک انن پال ہاتھی گولا اور بارود وغیرہ کی آوازوں سے بھڑک کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ ہندو لشکری یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی بہادری اور قوت سے انن پال میدان جنگ سے بھاگا ہے تو ہندوستان کے سب سے بڑے راجا کو اس عالم میں دیکھ کر ہندو لشکریوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ خود بھی راہ فرار تلاش کرنے لگے۔ سامعین گرامی، ان بھاگنے والوں کا پیچھا کیا گیا تو 5000 عربی سواروں کے ساتھ عبداللہ تائی نے اور 2000 ترکی، افغانی اور عربی بہادروں کے ساتھ ارسلان جاذب نے 2 دن اور 2 رات تک
ان ہندو فراریوں کا تعاقب کیا اور تقریباً 8 دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ 30 ہاتھی